للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی معناز شہرہ آفاق تالیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباکاریہ میں درود و سلام کے فضائل کے ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک بھیجے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ عز و جل پاکستان حنفی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور کے مدارس المدینہ کے طلباء مدنی منع اور ان کے سرپرست صاحبان اور قاری صاحبان کا فیضان مدینہ مدنی آباد محلہ عطائے عطار میں اجتماع ہے. چونکہ دعوت اسلامی کے 41 سے زائد شعبہ جات ہیں تو ایک اہم ترین شعبہ مدارس المدینہ بھی ہے، اور دعوت اسلامی جو ہے وہ تو تحریک ہی تبلیغ قرآن و سنت کی ہے. قرآن پاک کی تبلیغ کرنے والی تحریک، سنتوں کو عام کرنے والی تحریک. تو چونکہ دعوت اسلامی کے بنیادی مقاصد میں قرآن کی تعلیم عام کرنا ہے، اس لیے مدارس المدینہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ان کی تعداد 4 ہے، اور ان میں آخری نبی، افضل نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. پہلی جو 3 کتابیں ہیں یہ بھی کلام اللہ ہیں،
اللہ ہی کا کلام ہے، بحیثیت مسلمان ان کتابوں پر بھی ایمان لانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ ہمارے بنیادی عقیدے میں شامل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ جبکہ قرآن کہے گا، اے رب العزت، میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کوئی شخص قرآن کو پڑھے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اس کی یہ شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والوں کے لیے فضائل ہیں۔ اب جو قرآن کو زبانی یاد کر لے، قرآن کو حفظ کر لے، اس کے فضائل کیا ہیں سنیے، اور قرآن پاک کو پڑھنے، دیکھ کر پڑھنے اور زبانی یاد کرنے کی نیت کر لیجئے کہ حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مبارک ہو ان والدین کو جو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن یاد کرواتے ہیں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا پھر یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن یہ حق عطا کرے گا کہ اپنے خاندان والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو کوئی قرآن پڑھے، یاد کر لے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 121، ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن کو یاد کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے
اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی احادیث مبارکہ میں بھی قرآن پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں. اور خوش بختی دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ جھوم جھوم کر برستی ہے. اور وہ مساجد، وہ مدارس، وہ گھر، وہ مقامات کیسے بابرکت ہیں کہ جہاں شب و روز قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 27 ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں اس میں تلاوت قرآن پاک کو افضل عبادت قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن مجید ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ افضل عبادت ہے، اور دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدارس المدینہ کے وہ مدنی منع جو آج دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ عطائے عطار مدنی آباد کہنا مرکز الاولیاء لاہور میں جمع ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شہر بصرہ کی ایک گلی میں کچھ بچے بادام اور اخروٹ سے کھیل رہے تھے. ہوتا ہے بعض بچوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کھیلیں، گلی میں جا کر کھیلیں. تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کچھ دوری پر ایک چھوٹا بچہ تنہا کھڑا ہے اور اس کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، اے پیارے بیٹے، آپ شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں، آپ کے پاس بادام نہیں. آئیے میں آپ کو بازار سے اخروٹ لے دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ کھیل لیں. وہ بچہ بڑا دانا معلوم ہوتا تھا، بچہ بڑا سمجھدار تھا. وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اس کمسن مدنی منع کا جواب سن کر بڑے حیران ہوئے اور حکمت بڑا جواب سن کر پوچھا کہ بیٹے، اگر ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو پھر کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنے لیے پیدا کیا کہ ہماری بندگی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی بہت متاثر ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹے آپ کی عمر انتہائی کم ہے،
اتنی کم عمر میں ایسی دانائی والی باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ تو بچہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا؟ کیا تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اس مدنی منع کا جواب سن کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے آپ صاحب عقل معلوم ہوتے ہیں، ذرا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگان دین کا سبحان اللہ انداز کیسا تھا کہ اگر نصیحت کی بات کسی بچے سے ملتی اس سے بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا بیٹا مجھے کچھ نصیحت کرو، تو مدنی منا بولا کہ دنیا محض سفر ہے، نہ یہ کسی کے لیے رہے گی اور نہ کوئی دنیا میں رہے گا۔ انسان کے لیے اس عالم میں حیات و موت دو تیز رفتار گھوڑوں کی طرح ہیں جو آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اے دنیا کے متوالے، دنیا کو ترک کر اور اسی میں آخرت کے لیے زیادہ سفر بنا۔ اب بیٹے نے آسمان کی طرف دیکھا اس مدنی منع نے اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا، اس کے رخساروں پر اس کے آنسو بہنے لگے اور اس کی زبان پر مناجات جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا وہ چھوٹا سا بچہ۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی مناجات کے اشعار سن کر یہ بہت ہی متاثر ہوئے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس مدنی منع کو بے ہوش ہو کر خاک پر گرتے دیکھا تو فوراً سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، گرد و غبار اپنی آستین سے صاف کرنے لگے۔ کچھ لمحے بعد اس بچے نے آنکھیں کھولی، خوف خدا سے اس کے رخسار پیلے ہو گئے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اے مدنی منع آپ کا رنگ پیلا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ بہت سے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جا رہے، آپ کا دامن صاف ہے، پھر اتنے فکر مند کیوں ہے؟ وہ بچہ بولا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو بیک وقت آگ نہیں لگاتی، شروع میں آگ نہیں لگاتی بلکہ پہلے گھاس پھوس اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں جہنم کے ایندھن میں بڑے بڑے کافروں کو جب ڈالا جائے، کہیں ان کو جلانے کے لیے بھڑکانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کے طور پر مجھے نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اللہ! حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے بچے آپ کی عقل و فراست بہت زیادہ ہے، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ موت پیچھے لگی ہے، ہمیں آج نہیں تو کل جانا یقینی ہے۔ اس دنیا میں اگر جسم کو خوبصورت بیش قیمت اور ملائم لباس سے چھپایا تو کیا حاصل؟ آخر تو ایک دن اس دنیا ایک دن خاک ہونا ہے اور قبر میں خاک ہی کا بستر اور خاک ہی کی چادر ہوگی۔ قبر میں سارا حسن و جمال ظاہر ہو جائے گا، ہڈیوں پر گوشت پوش کا نشان نہیں رہے گا۔ افسوس عمر گزر گئی اور کچھ حاصل نہ کیا، سفر کے لیے زیادہ سفر نہ لیا۔ مجھے اپنے مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کے حضور میں اس انداز میں حاضر ہونا ہے کہ میرے سر پر گناہوں کی کٹری ہوگی۔ دنیا میں رہ کر چھپ کر جو گناہ کیے قیامت کے دن سب ظاہر ہو جائیں گے اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کیے بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر کے اب وہ ارحم الراحمین اگر عدل کرے تو عذاب دے اور اگر فضل کرے تو معاف کرے۔ سب اسی کے احسان
اور کرم پر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی منع کمسن بچے کا بیان دل ہلا دینے والا سن کر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ دم بخود رہ گئے۔ خوف و ہراس سے جسم کانپنے لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش میں آئے تو وہ مدنی منا جا چکا تھا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ ان بچوں کے پاس گئے جو کھیل رہے تھے، اس مدنی منع کو تلاش کیا، بچوں سے پوچھا کہ جناب علی آپ، بچوں نے کہا حضور جس مدنی منع کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کا پھول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا چراغ ہے۔ حضرت بلال دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا یقیناً ایسا پھل ایسے ہی درخت پر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے کہ کم سن مدنی منع نے اتنے بڑے اللہ کے ولی کے آگے کیسے فکر آخرت اور نیکی کی دعوت پیش کی۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے مدنی منع جمع ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عبادت گزار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں نمازوں میں روتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عبادت میں گریہ زاری کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس امت کی محبت میں آپ کی درد بھرا دل لے کر آپ نیکی کی دعوت کے لیے نکلے، آپ نے سفر کیا، گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا پہنچے، اور میرے اسلامی بھائیوں آج دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی کو کم و بیش 150 ملکوں تک پہنچایا، اور پیارے اسلامی بھائیوں اس کے پیغام کو پہنچانے کے بعد الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی والوں کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ ہم کم از کم روزانہ 3 آیات تو کم از کم پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی اس وقت یہاں فیضان مدینہ میں بیان سن رہے ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے سنیں گے، وہ نیت کر لے انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت روزانہ کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ کنز الایمان اور تفصیل خزائن العرفان یا نور العرفان سے انشاءاللہ ہم روزانہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، الحمدللہ۔ اور روزانہ ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی نام بھی ہے کہ فجر کے بعد مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے۔ تو میرے مدرسۃ المدینہ کے تمام قاری صاحبان سے بھی درخواست ہے، تمام ذمہ داران سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسلامی بھائی بھی نیت کرے انشاءاللہ عز و جل فجر کے لیے صدائے مدینہ لگانے کے بعد، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی پڑے ہوئے ہیں، بالخصوص وہ اور بالعموم سارے ذمہ دار انشاءاللہ فجر کے بعد مدنی حلقہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ سارے اسلامی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل، جہاں تک ہو سکے ممکن ہو کوشش کر کے صبح مساجد کے اندر انشاءاللہ عز و جل مدنی حلقہ لگائیں گے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، میں نے پہلے عرض کیا ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ آپ نے مدنی انعامات میں یہ بھی رکھا ہے کہ آپ نے اشراق و چاشت، اوابین اور تہجد کی نماز ادا کی۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ ہمیں فرماتے ہیں کہ تہجد ادا کریں، فجر کے لیے صدائے مدینہ لگائیں، پھر فجر پڑھیں، پھر فجر کے بعد مدنی حلقہ لگائیں، اور اس کے بعد الحمدللہ درس فیضان سنت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اسلامی بھائی شجرہ عالیہ قادریہ اطاریہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مساجد کے اندر اشراق و چاشت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص نے فجر کی نماز ادا کی، مسجد میں اپنی جگہ بیٹھا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہونے پر 2 رکعت پڑھ کر لوٹے،
اسے ایک کامل حج کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں روزانہ کامل حج کامل عمرے کا ثواب بھی دلانا چاہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ لگا لیں مسجد میں اور اس میں تلاوت قرآن مجید کرے, ترجمہ تفسیر پڑھے اور اس کے ساتھ درس دیں. اس کے بعد معمول ہے اسلامی بھائی شجرہ عالیہ قادریہ اطاریہ پڑھتے اشراق و چاشت پڑھ کر رخصت ہوتے ہیں. تو مدنی چینل کے وہ اسلامی بھائی جو کہ مساجد میں الحمدللہ نماز کی سعادت حاصل کرتے ہیں, وہ مسلمان مرد حضرات جو مسجد میں نہیں جاتے وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی مساجد میں مدنی حلقے لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور پیارے اسلامی بھائیوں کیوں نہ لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل, ہم ضرور لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے والوں کے فضائل تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 388 پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاری قرآن کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں. جو دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے اور قرآن پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا ہے اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی مختلف جگہوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بناتے ہیں. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے ہمیں جو مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا گیا ہے اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ تو میرے اسلامی بھائیوں قرآن پڑھنے کے بارے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترغیب دلائی جاتی ہے. کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا اے رب عز و جل اسے حلہ پہنا, تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ عز و جل اس میں اضافہ فرما, تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا اے اللہ عز و جل تو اس سے راضی ہو جا, تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اے قاری قرآن, اے قرآن کو پڑھنے والے تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا, ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اسلامی بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مبارک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں انہیں مبارک ہو کہ قیامت کے دن انہیں کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا, انہیں کرامت کا تاج پہنایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور جنت میں ہر آیت کے بدلے سے اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ لوگ جو اپنے مدنی منوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, اللہ اکبر, ان کے لیے تو بڑی مبارک بات ہے. اللہ اکبر. جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا
اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے یا اللہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی ہم قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ کریں اور اپنے قرآن پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ الحمدللہ عز وجل مختلف مساجد کے اندر، مختلف آفیسز کے اندر، بلکہ کئی جگہوں پہ تو گھروں کے اندر اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کرتے ہیں اور وہاں قرآن پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے شخصیات، آفیسرز وغیرہ یہ بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی ایک آفیسرز نے بھی الحمدللہ قرآن پاک دعوت اسلامی والوں سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ کئی اسلامی بھائی ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الغنی، یہ الحمدللہ اپنے گھر میں اپنی والدہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مدنی منع بھی نیت کر لیں، اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور گھر والوں میں سے جو قرآن نہیں پڑھے انشاءاللہ ان کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنی اس کے لیے نیکی اضافے کے ساتھ لکھی جائے گی، اور جس نے تلاوت کی وہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ تو قرآن سننے والوں کی بھی فضیلت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں، تلاوت سننے کی نیت سے آئے ہیں، ان پر تلاوت سننا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بعض اسلامی بھائی تلاوت قرآن سے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ اس طرح کے وہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ذرا رک رک کے پڑھتے ہیں، وہ روانی سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو سنیے مسلم شریف کی حدیث پاک، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے اندر سے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا یہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ کرامن کاتبین یعنی فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جو مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تب اٹک اٹک کر پڑھے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ روانی ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ کم از کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ حفاظ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور دعوت اسلامی کے کم و بیش الحمدللہ عز وجل تا دم بیان میری معلومات کے مطابق کم و بیش ہمارے ملک میں 72,000 مدنی منع منیاں حفظ ناظرے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، 72,000 مدنی منع منیاں
ہمارے ملک میں حفظ نازلہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہند ہے, یو کے یورپ کے ممالک ہیں, افریقی ممالک ہے, اور نہ جانے کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہوں گے, ان میں بچے حفظ ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہی ہے. قرآن پاک پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سارا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے. کیسا فیضان ہے, ایسا فیضان کہ جس کو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الغنی نے لوٹ لیا, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جیسے اپنے شجرہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے, آپ نے فرمایا ہو سکے تو قرآن کو 7 دن میں ختم کر لیا جائے, 7 منزلوں میں. اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ قرآن پاک منزلوں کے حوالے سے تلاوت فرمایا کرتے, منزلوں میں 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. تو یہاں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے جو مدنی منع ہیں, جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں, وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل, ہو سکا تو کم از کم جیسے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے شجرہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں فرمایا, انشاءاللہ ہم روزانہ کم از کم 1 منزل تلاوت کریں گے, 7 دن میں قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ. اور حفاظ کے لیے تو بڑا ضروری ہے یہ قرآن یاد رکھیں, کیونکہ قرآن کو بھلا دینے کا بھی عذاب ہے. جی ہاں, جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھلا دیا, قیامت کے دن کوڑ زدہ ہو کر اٹھے گا. اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم کتنا پڑھے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ غافلوں میں سے نہ لکھا جائے گا, اور جو ایک رات میں 100 آیتیں پڑھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت گزار بندوں میں رکھے گا, کم از کم 100 آیتیں. اللہ اکبر. اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن تو پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں مطلب تو پتہ نہیں ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے, اسے پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے. ہاں, اس کے لیے فرماتے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر وغیرہ خزائن العرفان کا یا نور العرفان کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا تو عرض کیا یا اللہ عز و جل, جن اعمال کے ذریعے تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا اے احمد میرا کلام پڑھنا. میں نے عرض کیا مولا سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح سے. سبحان اللہ. آپ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں معمول بنا لینا چاہیے اور قرآن پاک پڑھتے ہی رہنا چاہیے. تو جو جو اسلامی بھائی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بناتے ہیں الحمدللہ عز و جل, ان کے لیے یقیناً یہ قرآن کل بروز قیامت شفاعت کرے گا, ان کے لیے باعث سعادت ہوگی, ان کے والدین کو روشن تاج پہنایا جائے گا, اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی. اسی طرح سے جنت میں اسے بہت بڑی جگہ عطا کی جائے گی. حافظ قرآن یہ 10 افراد کی شفاعت کرے گا. تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں. الحمدللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی برکتیں حاصل کریں, ہم قرآن سیکھ لیں, تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں گے, بیانات سنیں گے, انشاءاللہ قرآن سیکھنے سکھانے کا ذہن بنے گا. آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ 12 دن کے لیے 30 دن کے لیے نہیں تو کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں.
انشاءاللہ عز و جل قرآن پڑھنے کا شوق بھی آئے گا، جذبہ بھی آئے گا، اور قرآن پاک سیکھنا بھی شروع کر دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ جی ہم زیادہ جلدی سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 63 دن کا تربیتی کورس کر لیں۔ اس میں بھی الحمدللہ قرآن پاک تلفظ اور مخارج کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، 6 کلمے سکھائے جاتے ہیں، نماز ترجمہ کے ساتھ یاد کروائی جاتی ہے۔ اس طرح بہت ساری معلومات دعوت اسلامی کے 63 دن کے تربیتی کورس میں کروائی جاتی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ قرآن سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم سب نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اور قرآن کو عام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔